السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ اے لاہور فیز 1 کے بلاک میں اور پلازا نمبر ہے 41۔ ناظرین، اس پلازا میں آئی ٹی مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے، ایک آفس موجود ہے۔ تو آئیے ہم آج اس ادارہ کے اور اس آئی ٹی مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ کے سی ای او محمد عمران مقصود سے بات کریں۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ یہ کتنے عرصے سے آپ کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور آپ کس طرح کی سروسز جو ہے نا وہ آئی ٹی مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے جو آئی ٹی میں نے اپنے پراپرٹی کا کام سٹارٹ کیا تھا، بڑا فیمس نام ہے ہمارے ڈی ایچ اے کا، سید بردرز جی، سید بردرز سے میں نے اپنا اس کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا۔ سال میں نے تقریباً 8-10 مہینے سال میں نے وہاں سے کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے 2000 میں اپنا آئی ٹی مارکیٹنگ کے نام سے آفس ڈی ایچ اے، یعنی اس کو 22 سال ہو گئے؟ جی مجھے الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے۔ لیکن میں نے جب سٹارٹ لیا تھا وہ سید بردر سے لیا۔ میں سید بردر کا بڑا مشہور ہوں، میں نے وہاں سے بہت لرن کیا، بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے کافی ہماری ہیلپ آؤٹ کی، اسپیشلی سید وسیم احمد صاحب اور طیب پیرزادہ صاحب۔ یہ آفس کہاں پہ تھا سید بردرز؟ یہ سید بردرز جی ڈی ایچ اے مین بولیوارڈ پہ پائنیئرز جو آفیسز تھے ڈی ایچ اے میں سٹارٹ دی، ان میں سے ایک بڑا اچھا نام تھا، جو نئے بچے اس وقت نکلے تھے انہوں نے سید بردر بنائی، اور بڑا آج بھی ماشاءاللہ سید بردر کا ایک نام ہے۔ ہم وہیں سے نکلے ہوئے، ہم نے وہیں سے سیکھا ہے، اور آج ہم کسی مقام پہ ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی سید بردر والوں کو جاتا ہے۔ عمران صاحب، آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ کے بھی کئی ایریاز ہیں، اس میں کنسٹرکشن بھی آتی ہے، اس میں سیل پرچیز بھی آتی ہے، اس میں پلاٹوں کا، فائلوں کا۔ تو آپ کن کن ایریاز کو جو ہے نا وہ کور کرتے ہیں اور کن کن ایریاز میں لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں کام کی بات ہے ہم پراپر پورے ڈی ایچ اے پہ کرتے ہیں۔ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت ٹوٹل ڈی ایچ اے کے فیز 4 تھے، 4 فیزز تک تھے۔ اب الحمدللہ ڈی ایچ اے میں 13 فیزز ہے، 13 یعنی کہ بن گئے ہیں، اتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا۔ اور یہ ڈی ایچ اے سے ہمیں بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ملا ہے، ہمیں روزگار ملا ہے، لوگوں کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملی ہیں، بہت سارے روزگار لوگوں کے چل رہے ہیں۔ لیکن اب 13 فیزز کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ہو گیا کام، اور مزید آگے یہ کام بہتر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئی ٹی مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ 22 سال سے آپ کی خدمت میں پیش ڈی ایچ اے کا رجسٹرڈ ادارہ۔ گھروں، پلاٹوں اور فائلوں کی خرید و فروخت کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ جی عمران صاحب، کون کون سے ایریاز کو آپ فوکس کیے ہوئے ہیں اور کن کن ایریاز میں لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم اسپیشلی پلاٹوں میں زیادہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ ڈی ایچ اے فیز 1 سے لے کے 7-9 پریزم تک ہم 5 مرلہ 10 مرلہ کنال 2 کنال کے پلاٹس میں سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گھروں کا بھی کام ہمارا ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ یہاں پہ اچھی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے جی، اور محنت کے بعد اب یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی کنسٹرکشن کا کام کنسٹرکشن کا میں کام ذرا کم کرتا ہوں، چونکہ میں بینگ اے پروفیشنل ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جو پروفیشنل اپنایا ہو اسی میں کام کرے تو وہ زیادہ فروٹفل ہوتا ہے۔ تو باقی میں زیادہ پلاٹس میں سیل پرچیز اور گھروں کی سیل پرچیز میں کام کرتا ہوں، کنسٹرکشن میں بہت کام کرتے ہوئے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرتے ہیں، وہ ماشاءاللہ اچھا گھر بنا کے ہم بیچ کے بھی دیتے ہیں۔ لیکن میں بیسیکلی جو کام کر رہا ہوں وہ ریئل اسٹیٹ کے پلاٹس کا سیل پرچیز کا کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، بتا رہے ہیں کہ اس میں ایریاز تو بہت سارے ہیں، بہت سارے ایریاز کو ٹچ بھی کرتے ہیں، ان میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ پلاٹوں کی سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں۔ عمران صاحب، ریئل اسٹیٹ کی اوور آل پاکستان میں اور بالخصوص ڈی ایچ اے کے اندر صورتحال کیسی جا رہی ہے، یہ ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، ڈی ایچ اے ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ملتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا فیز 6 نہیں چل رہا تو 7 چل پڑتا ہے، 7 نہیں تو 9 پریزم چل پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی اپرچونٹی اس میں نکلتی رہتی ہیں۔ تو جہاں تک بات رہی ہمارے اس ملک میں جو کرائسس آئے ہوئے ابھی اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی حالات آپ کو بھی پتہ ہے کہ سارے اس طرح کے ہیں کہ گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے، ملکی حالات ہمارے اس طرف جا رہے ہیں، تو وہ اسپیشلی ان حالات کا میں ذمہ دار سمجھتا ہوں جو ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسز وغیرہ لگ گئے ہیں، فائلر نان فائلر کی ریسٹرکشنز جو لگ گئی ہیں،
اس کی وجہ سے ہمارا بزنس ٹیکس تو کچھ کم ہو گئے تھے میرا خیال ہے, وہ تو پھر میرا خیال ہے بہتری آنی چاہیے. نہیں, اصل میں جس طرح ٹیکسز کو کم ہونا چاہیے تھا ویسے ہوئے نہیں, ویسے نہیں ہوئے. ہاں دیکھیں نا, آپ یہ نہیں ہے کہ سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی بڑھی ہے تو اس کو آپ 2% کی بجائے 1% کر دیا ہے تو اس کے ساتھ مارکیٹ بہتر ہو جائے گی. مارکیٹ ایسے نہیں بہتر ہوگی. مارکیٹ کیسے بہتر ہوگی؟ جو ہمارے پر ایف بی آر نے جو ٹیکسز لگائے ہیں نا, دیکھیں نا, پہلے اگر ایک پلاٹ ہم ٹرانسفر کرواتے ہیں, بڑی سمپل سی بات ہے, میں 5 مرلے کا ایگزامپل دینے لگا ہوں. اگر ہم 5 مرلے کا پلاٹ پہلے ٹرانسفر کرواتے تھے تو 1,60,000 1,55,000 ٹرانسفر, اب وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے. تو فائلر پہلے ہمارا دیتا تھا 1%, نان فائلر 2% دیتا تھا. اب یہ فائلر کو انہوں نے جو ہے وہ 2% کر دیا, نان فائلر کو 4 سے 7% پہ لے گئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہمارا بزنس کافی افیکٹ ہوا ہے. لیکن ہم لوگ بڑے محنتی ہیں, ہمارا پورے ڈی ایچ اے میں لوگ جتنا کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, پوری کوشش ہے. پہلے کام تھوڑا آسان تھا, اب یہ ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب ہماری محنت زیادہ ہو گئی ہے. اب ہمیں ایفرٹس بہت کرنی پڑتی ہے. پہلے ہمارے پاس پلاٹ چل کے آ جاتے تھے, اب ہمیں پلاٹس کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, یہ ذرا ناظرین ذرا بتائیں نا. دیکھیں, پہلے اس طرح لگا تھا کہ آپ کا ایک نا, جب ٹیکسز زیادہ دی تھے نا تو آپ کی کلائنٹیج جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھی. اب ہمارے پاس جو ہے نا سیلنگ پریشر مارکیٹ میں زیادہ ہے, بائر کم ہے. ہاں جی, اب بائر کے لیے ہمیں بائر کم ہونے کی ریزن کیا ہے؟ باہر آنے کی یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسٹراڈنری ٹیکسز وغیرہ جو لگے ہیں وہ بھی, پلس گورنمنٹ خود اسٹیبل نہیں ہے, ابھی لوگ ڈر گئے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا. ایک میں یہ سمجھتا ہوں انسرٹینٹی کی کیفیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس لیے وہ دیکھیں بات بتاؤں کہ جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی چھوٹا سا نہیں رہا, اب یہ بہت ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے. اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ ابھی تھوڑی سلو ہوئی ہے, اس پہ بینکس نے جو اپنے پروفٹ آف ریٹس ہیں نا وہ بڑھا دیے. اب ٹھیک ہے, پہلے لوگ انویسٹ کرتے تھے تو یہ بینکس کے ریٹس کم تھے, لیکن اب بینک نے اپنا 16% 15-16% کر دیا مارکیٹ پروفٹ جو ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے جو ہے نا وہ نکلا ہے. پلس میں آپ کو سمجھتا ہوں جو ڈی ایچ اے میں سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ رکی ہوئی ہے, ہمارے یہاں کچھ پرائیویٹ لوکل سوسائٹیز آ گئی ہیں. ہمارے ڈی ایچ اے کا کچھ پیسہ جو ہے نا جو ہم ڈی ایچ اے میں لگاتے تھے وہاں شفٹ ہو گیا, وہ اب لوکل سوسائٹیز میں شفٹ ہو گیا ہے. اب لوکل سوسائٹیز میں آپ کو 2-4-5 لاکھ روپے کی ایک فائل مل جاتی ہے, اس کو 5 سال آپ انسٹالمنٹ دیں. وہ جس نے ایک پلاٹ 5 مرلے کا لیا تھا اس نے 20 فائلیں لے کے رکھ لی ہیں, اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی جو سوسائٹیوں میں ڈی ایچ اے کے جو ڈیلرز کے جانے کی وجہ سے ڈی ایچ اے کا جو بزنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اور اس کا گراف نیچے ہے, اب یہ کہنا چاہیے. اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ فرق پڑا ہے. کچھ لوگوں نے پیسہ, جو چھوٹے انویسٹر تھے بیسیکلی, وہ یہاں سے موو کر کے چھوٹی سوسائٹیز میں چلے گئے ہیں. تو جو بڑا انویسٹر ہے جو ڈی ایچ اے, میں سمجھتا ہوں ڈی ایچ اے سے اچھی سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. ڈی ایچ اے بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا برانڈ ہے, اس نے ہمیں لوگوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہمیں بڑی اچھی اپرچونیٹیز دی ہیں تاکہ ہم اپنا میکسیمم کام کر سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ڈی ایچ اے میں یہی آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا, آپ نے جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو ود ان یور بجٹ تو آپ ڈی ایچ اے میں کریں. ڈی ایچ اے سیف اینڈ سیکیور ہے. آپ کے پیسے آپ نے بڑی محنت سے کمائے ہوتے ہیں, وہ کم از کم آپ اتنا تو آپ کو ہوپ ہو کہ یار جو آپ پیسے لگا رہے ہیں وہ سیف ہے. اب ہمارا دیکھ لیں موسٹلی یہاں پہ جو اوورسیز کلائنٹ ہے نا وہ ڈی ایچ اے کو پریفر کرتا ہے ادر سوسائٹیز کو. بالکل ایسی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈی ایچ اے کی اس امپروومنٹ میں اوورسیز کا بہت بڑا رول, بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو کام کرنے. اچھا, یہ آپ بتا رہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ بہتری کی طرف ابھی نہیں گئی اور اس کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ بہتری کب آئے گی اور کیسے آئے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہتری تو وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی. ابھی اگر ملکی حالات اگر ہمارے بہتر ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی اچھی گورنمنٹ آ جاتی ہے, دیکھیں گورنمنٹ جو بھی آئے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں جو بھی آئے گا وہ کم از کم اپنے ملک کے لیے سوچے, ٹھیک ہے نا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک اتنا بڑا انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے, اس پر کتنے لوگوں کے خاندان اس سے وابستہ ہیں. ریل اسٹیٹ ہے, کنسٹرکشن ہے, را مٹیریلز ہے, واٹ ایور, اس میں بہت سارا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو نا اس کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے. وہ اس لیے کہ خواہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا صوبائی ہو, ان کو یہاں سے بہت سارا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ جتنا ریونیو پنجاب گورنمنٹ
ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے کر رہا ہے, باقی انڈسٹری سے نہیں لے رہا, تو اس پہ گورنمنٹ کو نا خاص توجہ دینی چاہیے. میری ویسے بھی کوشش ہوگی کہ میں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ جاؤں تو میں کم از کم یہ ضرور گورنمنٹ کو جو واپر کرواؤں کہ آپ اس کے اوپر خدا را اس کے اوپر توجہ دیں. یہاں سے پاکستان کی گورنمنٹ کو, گورنمنٹ پنجاب ہو یا صوبائی ہو, ان کو بہت سارا پیسہ آتا ہے, تو اس کی قدر کریں ہماری. مہربانی. جی ناظرین, بڑی زبردست بات کی ہے عمران مقصود صاحب نے کہ حکومت کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر توجہ دینی چاہیے, اس کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ بہت سارا جو ریونیو ہے وہ اسی انڈسٹری سے ہی جنریٹ ہوتا ہے, اور غیر لا محالہ اس کا فائدہ بھی حکومت ہی کو ہوتا ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ آئی ٹی مارکیٹنگ کے سی ای او محمد عمران مقصود محو گفتگو تھے, اور آپ نے سنا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو, چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, یا مرکز کی حکومت ہو, وفاق کی حکومت ہو, اسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر توجہ دینی چاہیے, اس کے لیے اچھی لیجسلیشن کرنی چاہیے, اور ٹیکسز کی جو بھرمار ہے اس کو کم کرنا چاہیے, کیونکہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ فائدہ لام حالہ حکومت گورنمنٹ. تو ناظرین, مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل آئی ٹی مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں, اس کو سرچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل ہے, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی وہ جو ٹلی سی بنی اس کو ذرا کلک کر دیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب کبھی بھی اس پہ کوئی معلومات دینے والی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے گی. ریاض حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.